أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، بالخصوص قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آج کی یہ خوبصورت پروقار اور بارونق محفل پاک وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے. دوستوں نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. اور آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ڈھیر ساری برکتیں سب کو نصیب فرمائے. عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب یہ آپ کی پیروی کریں گے نا فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت فرمائے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے نا، وہ سب اس لیے تشریف لائے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں جو رسول بھی دنیا میں آئے وہ اس لیے آئے کہ ان کے نقش قدم چلا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے رستوں کو اپنایا جائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو کامل، اکمل اور مکمل دین دے کر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو مبعوث فرمایا. اچھا یہ بات ہم کر دیتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، لیکن آپ کبھی پلٹ کر دیکھ لیں دنیا میں کوئی چیز بھی آپ کو مکمل نہیں ملے گی. کروڑوں روپیہ لگا کے لوگ گھر بناتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں تو اس میں نقص نکل آتے ہیں، کمزوریاں دکھائی دینے لگتی. آپ بڑی محنت، بڑی مشقت کے ساتھ کسی چیز کا اہتمام، انتظام کرتے ہیں، آپ کو خود ہی بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کمزوریاں رہ گئی. کسی چیز کا کامل، مکمل اور اکمل ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمائے ہیں جو کامل شریعت لے کے دنیا میں تشریف لائے. ہر چیز مکمل، ہر چیز کا بیان. یعنی حضور علیہ السلام نے ولادت سے لے کر بات شروع کی کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کان میں اذان دی جائے گی،
7ویں دن عقیقہ کیا جائے. جب وہ 7 سال کا ہو جائے گا تو اسے نماز کی ترغیب دی جائے گی، ساتھ لے جایا جائے گا. 10 سال کا نہ پڑے گا تو سختی کی جائے گی. بلوغت پر اس کی شادی کا بندوبست کیا جائے گا. اور پھر صرف قبول 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 3 باتیں نکاح کی نہیں حضور نے ارشاد فرمائی، بلکہ نبی پاک نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم نے رشتہ کس طرح کا ڈھونڈنا ہے. فرمایا لوگ مال دیکھ کر بیاہ کرتے ہیں، حسن دیکھ کر بیاہ کرتے ہیں، تم خالی ان چیزوں کو نہ دیکھنا، دین دیکھ کر اپنے بچے کی شادی کرنا، دین دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح کرنا. ہر موقع پر ہر لمحہ نبی کریم علیہ السلام نے رہنمائی عطا کی. تو اتنا کامل جہاں نمونہ ملے نا، اتنی کامل جہاں انسان کو رہنمائی ملے، اسے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. اسے پھر اپنی آنکھیں بند کر کے صرف ان رستوں پہ چلنا چاہیے جو رستے مدینے والے محبوب نے ارشاد فرمائے. حضور کی سنت سے، شریعت سے، تعلیمات سے، ارشادات سے، آپ کے دیے ہوئے افکار سے پوری طرح جڑ جانا چاہیے. پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ دنیا میں اور کسی کے بھی پیچھے چلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں محسوس ہوگا آپ کو کہ یہاں انسان ہونے کے ناطے کمزوری رہ گئی. لیکن یہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں نا، انہیں رب معصوم پیدا فرماتا ہے. نبیوں میں کہیں کوئی کمزوری نہیں، حسن و جمال بھی کمال ہوتا ہے. بے شک ان کے قبیلے اور نسب بھی اونچے ہوتے ہیں، بے شک. ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. اور جس محبوب کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ سبحان اللہ، اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قبیلوں میں جو سب سے شانوں والا قبیلہ تھا مجھے اس قبیلے میں پیدا فرمایا. تو انبیاء معصوم ہوتے، انبیاء کی پیروی کرنی چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ دنیا میں کسی کی پیروی بھی غیر مشروط نہیں. زیادہ مشکل بات نہیں کرنے لگا، صرف آپ نے توجہ کرنی. غیر مشروط کسی کی بھی پیروی نہیں. آپ پیر صاحب کے پیچھے چلیں، آپ استاد صاحب کے پیچھے چلیں، لیکن ایک شرط ہے، غیر مشروط نہیں چلنا. ایک شرط ہے کہ اگر استاد صاحب، شیخ صاحب شریعت کے دائرے کے اندر حکم دیں گے تو بات مانی جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حکم جو دین سے ٹکراتا ہو، وہ پیر دے، استاد دے، باپ دے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. میرے عزیز یاد رکھیے گا، کسی کی بھی پیروی مشروط نہیں، غیر مشروط نہیں، شرط کے ساتھ پیروی کہ شریعت کے دائرے میں چلے تو بات مانی جائے گی، اور اگر شریعت کے مخالف حکم دیں گے تو بات نہیں مانی جائے. اول دیتے نہیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہو، خدا نہ خواستہ نفس کا غلبہ ہو، کوئی ایسی بات کرے تو جو شریعت سے ٹکرائے گی وہ بات کبھی بھی کسی بڑے سے بڑے شخص کی بھی قبول نہیں کرنے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن جہاں تک تعلق ہے نا مدینے والے محبوب کا، اللہ، کیونکہ حضور معصوم ہے تو محبوب جو کہہ دے آنکھیں بند کر کے قبول کر لو. اللہ، جو فرما دیں اسے تسلیم کر لو، جہاں کہہ دیں، جس طرح کہہ دیں، جس حال میں کہہ دیں. اس لیے صحابہ کی غلامیاں اس طرح کی تھیں کہ وہ نہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، جس طرف محبوب لے جاتے وہ چل پڑتے، اللہ، جہاں حضور ٹھہراتے وہ ٹھہر جاتے، جہاں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے وہ رک جاتے. جو بات حضور کہتے، اگر وقتی طور پر کسی کی محدود سمجھ میں وہ بات نہ بھی آئے تو جو کہ حضور نے کہی ہے، اللہ، چونکہ نبی کریم نے فرمائی ہے، تو پھر سانو قید سجن دا گہنا ہے اور جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. واہ 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 واہ. پھر اس بات کو قبول کریں. وقتی طور پر اگر کسی کی سمجھ میں حکمت نہ بھی آئے، دیکھیے یہاں علماء تشریف فرما ہے، جب حدیبیہ کی صلح لکھی گئی نا، قریش مکہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا معاہدہ طے پایا.
تو اس میں کچھ شرطیں ایسی تھیں، کچھ شرائط جو بظاہر لوگوں کو مشکل محسوس ہوتی تھی. مثلا ایک شرط یہ تھی کہ اگر وہاں سے کوئی مسلمان مدینہ شریف آئے گا مکہ سے، تو مدینہ شریف والوں پر ضروری ہوگا اسے واپس کرنا، اور اگر یہاں سے کوئی وہاں جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے. یعنی ہمارا بندہ وہاں سے یہاں آیا ہے تو ہم نے واپس کرنا ہے، اگر ان کا یہاں سے وہاں گیا ہے تو انہوں نے واپس ہے. اب یہ برابری کی سطح پر شرط ہی نہیں تھی، اس کو سمجھنا ہے آپ نے. بھئی صلح ہو رہی ہے تو برابری کی شرائط پہ ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کافر اس وقت تو بڑے وہ بغلے بجا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے منوا لیا نا. یعنی ان کا بندہ اگر مدینے جائے تو رکھیں گے نہیں، ہمارا آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، منوا لیا نا ہم نے. لیکن سب سے زیادہ جس شرط انہیں تکلیف دی وہ شرط بھی یہی تھی. اللہ. جب حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اور صحابہ آئے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہم نے تو وعدہ کر دیا، ہم تمہیں نہیں رکھیں گے، تم واپس جاؤ. اب وہ یہاں سے چلے گئے، مدینہ شریف سے یہاں سے چلے گئے، مکہ جا نہیں سکتے. انہوں نے ایک تیسری جگہ پر ڈیرا لگایا. وہ کافر جو بڑا تنگ کرتے تھے نا مسلمانوں کو، کسی رستے سے بھی گزرنے نہیں دیتے تھے، جب کافر ان کے رستے سے گزرتے تھے یہ بھی نہیں گزرنے دیتے. اللہ. تو اب چونکہ محبوب تو فرما چکے تھے کہ میں نے ان کو نہیں رکھا، وہ اپنی مرضی سے موجود ہے، تو جس شرط کو یہ بڑی بغلے بجا رہے تھے نا اور محبوب نور نبوت سے دیکھ رہے تھے، اللہ. اس شرط پر سب سے زیادہ پریشان ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے مہربانی کریں ان کو تو بلا لیں جن کو آپ نے نہیں رکھا، مہربانی تو کریں ان کو تو بلا لیں. تو یہ بظاہر کچھ چیزیں وقتی طور پر اگر سمجھ میں نہ آئے. اب بخاری شریف میں کیا موجود ہے؟ جب یہ شرط طے ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عجیب شرائط ہے کہ محسوس ہو رہے ہم دب کے صلح کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں. یہ بات کو سمجھیں آپ، غیر مشروط پیروی ہے نبی پاک علیہ السلام. اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا، لیکن چونکہ اندر جذبہ جہاد تھا، ہم نے بدر میں ان کو ناکو چنے چبوائے تھے، دل میں وہ خاص لگن تھی. فرماتے چند قدموں پہ حضرت صدیق اکبر کا خیمہ تھا، میں ان کے پاس گیا اور میں نے وہی جملے دہرائے. بات لمبی ہے، میں صرف اپنے عنوان کی کر رہا ہوں. میں نے کہا ابو بکر، نبی کریم بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے قربان جاؤں، وہ مزاج شناسہ تھے نا، محبوب کی رضا کو پا گئے تھے. اللہ. فوراً فرمانے لگے وہی جملے جو کریم نے فرمائے. حضرت صدیق اکبر کی بھی اسی پیروی میں فرمانے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ. سبحان وہ اللہ. مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے عزیز، غیر مشروط غلامی کی صحابہ نے عمر بھر غیر مشروط حضور نے جو فرما دیا، جو کہہ دیا، جو حکم ہو گیا وہ مان لیا. آج کل ہم اس طرح کے غلام ہیں کہ ہم غلام بھی کہلاتے ہیں اور پیروی کرتے وقت بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں. کبھی غلام بھی بہانے کرتے ہیں اور پھر جو غلام بہانے کرے وہ غلام رہتا ہے. آپ نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے یا ملازم رکھا ہوا ہے یا کسی کام کے لیے بھی آپ نے خادم رکھا ہے، وہ خدمت ہی نہ کرے. آپ کہے چلو تو وہ کہے گھنٹہ ٹھہرے میں آیا.
آپ کہیں یہ کام کر رہا تو وہ کہے میں بھی نہیں جا سکتا، تو غلام ہے، خادم ہے، اور پھر وہ سمجھانے لگ جائے. تو اس طرح آج کل لوگ سمجھانے نہیں لگ جاتے کہ ابھی ٹائم نہیں، ابھی عمر نہیں، دنیا داری بھی دیکھنی ہوتی ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے، بہانے بازی کرتے ہیں. آپ نے اپنے غلام سے کہا 5 کلو چینی لے آؤ، تو وہ جواب میں کہنے لگا جناب 5 کلو خراب ہو جائے گی، بارشوں کا موسم ہے، 2 کلو نہیں منگوا لیتے؟ تو میرا خیال ہے آپ فوراً مان جائیں گے. آپ اسے کہیں گے تو اس طرح کر، پیسے پکڑ اور جو کہا ہے نا وہ کر کے آ. تو جو اصل غلام ہوتے ہیں نا، اصل غلام، وہ دلیلیں نہیں دیتے، وہ حکم مانتے ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ پنجابی کا ایک بڑا سونا جملہ ہے، نوکر کی تے نخرا کی، اندھے تو نہیں، نوکر کی تے نخرا کی. کہ دیکھیں ماحول کتنا پیارا ہے. ایک آپ بیٹھے بڑے خوبصورت انداز میں ہیں، سجانے والوں نے سجایا بڑا ہے، اور چاروں طرف درختوں کی رونقیں. اللہ، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، اور تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. ہاں ہاں، اور خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ پروانے کہاں جاتے. اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے. غلام کو بہانے نہیں کرنے چاہیے، غلام کو غلامی کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے. اسے بزرگوں بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے. آپ کے جو پیچھے انہیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ توجہ فرمائیے جی بات پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا، تو امام صاحب اسے خرید کے گھر لائے. تو جو پہلا کلام ہوا نا امام صاحب کا اس سے، اسی بات میں امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا. امام صاحب اس سے پوچھنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. غلام بھی ہوا، فرماتے مجھے کیف طاری ہو گیا. میں نے اس سے کہا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے، غلاموں کے نخرے جو آپ دے دیں گے میں کھا لوں گا. تو میں نے کہا سو کے کہاں؟ کہا حضرت جہاں اشارہ ہو جائے گا. تو امام صاحب فرماتے میں نے اسے کہا اٹھ یار میرے سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے، تو آزاد ہے. یہ کس طرح کے غلام ہے جو کہتا ہے میں نے نماز رمضان سے شروع کرنی ہے؟ یہ کہتے ہیں جناب بس میں نہ عمرہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نیک ہی ہوں، بس نہ تھوڑے دن ٹھہر جائیں آپ، پھر دیکھیں میں نے چھوڑ دینا ہے سارا کو. اور پھر ہم نہ پہلو کو نہیں سمجھتے. دین آپ سے کب کہتا ہے آپ دکان چھوڑ دیں؟ دین آپ سے کب کہتا ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں؟ دین آپ سے کب کہتا ہے آپ بچوں کے لیے محنت کرنا چھوڑ دیں؟ دین یہ تقاضا کب کرتا ہے کہ آپ بہن بھائیوں، ماں باپ، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں؟ یہ کب کہتا ہے دین؟ دین تو یہ کہتا ہے کاروبار کرو، بس دیانتداری کے ساتھ کرو. بے شک. دین کہتا ہے رزق کماؤ، بس حلال اور جائز ذرائع کے ساتھ کماؤ. دین کہتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ماں باپ ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ان کا حق ادا کرنے. نبی پاک کا ارشاد ہے سارے کام کرو لیکن شریعت کے احکامات کی روشنی میں کرو. آپ کا رزق کمانا کوئی دنیا داری نہیں ہے. ایک نوجوان نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا. تو بعض لوگوں نے کہا کتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، کاش یہ محنت دین کے لیے کرتا، کاش یہ جد و جہد اللہ کے راستے میں کرتا. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا اگر یہ اپنے بال بچوں کے لیے رزق کمانے جا رہا ہے تو اللہ کے راستے میں ہی ہے. اگر اس لیے جا رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو اللہ کے راستے ہی میں ہے. اور فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے کہ یتیموں، بیواؤں، مساکین، غرباء کا خیال کرنے کے لیے رزق کمائے گا تو اللہ کے راستے میں ہی ہے. صرف یہ حکم ہے کہ آپ وہ کام سارے اس طرح کریں جو شریعت اسلامیہ نے بتایا. میرے بھائیوں، غلام غلامی کرتے، وہ بحثیں نہیں کرتے.
ان کا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کیا ہے. یعنی حضور نے انگوٹھی پہنی، صحابہ نے پہن لی. نبی پاک نے انگوٹھی اتار دی سونے کی، تمام نے اتار دی. ادھر دیکھنا میری طرف. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی لے کے آئے، محبوب کریم نے رخ انور پھیرا، ہاتھ میں پہنی ہوئی، انہوں نے اتار کے پھینک دی. کسی نے کہا چل اٹھا لے، گھر والوں کو دے دینا، عورتوں کے لیے تو سونا جائز ہے. فرمانے لگے جسے حضور نے پسند نہیں کیا وہ گھر والوں کو بھی دے سکتا نہیں، میری طبیعت نہیں مان. بھائی نبی پاک کی پسند کو پسند کرے اور حضور کی ناپسند کو ناپسند کرے. یہ معیار بنائے زندگی میں. ہم نا اپنی طبیعت اس طرح کی بنائے کہ شریعت کی کوئی بات بھی معاذ اللہ بوجھ نہ بنے. جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو محبت کے بیج لے کے آتے ہیں نا، جب ہم اپنی ذات کا بت بنا کے معاذ اللہ سامنے رکھتے ہیں نا کہ دین یہ کہہ رہا ہے اور نفس کی خواہش یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے لیکن ماحول کا تقاضا یہ ہے، تو محبوب کے رستے میں کبھی کوئی چیز آیا کرتی نہیں. جو اپنے اور محبوب کے رستے میں چیزوں کو حائل کرتے ہیں وہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں، ان کا انداز غلط ہوتا ہے. محمود غزنوی نا ایک موٹا سا سونے کی یا ہیرے کی کوئی چیز تھی، خاصا وزنی سمجھ لیں، اس کے پاس وہ دھات موجود تھی. تو اس نے نا چند لوگوں کو بلایا جو ایاز کے ساتھ محمود غزنوی کی محبت پر اعتراض کرتے تھے. محمود کہنے لگے ذرا اس کو توڑ دو. جب کہا نا توڑ دو تو ایک صاحب کہنے لگے بادشاہ اتنی قیمتی چیز ہے تو توڑوا رہا، خزانے میں نقصان ہو جائے گا. محمود کہنے لگے ہاں ہاں تم سمجھدار ہو، تم نے ٹھیک مشورہ دیا. ایک اور کو بلائے اسے توڑ دو. کہنے لگا بادشاہ کیا کرتے ہو، اتنی قیمتی چیز ہے، میں تو توڑ دوں گا لیکن نقصان بڑا ہوگا. کہا ہاں تم ٹھیک کہتے، میں کوئی عقل مندی والی بات نہیں کر. وہ کئیوں کو بلایا، سب سمجھا کے چلے گئے. آپ کی توجہ ہے؟ جی جی. بہت سارے لوگ سمجھا کے چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں، ساتھ مل کے ڈیوٹی نہیں کرتے، سمجھا کے چلے جاتے ہیں. سارے سمجھا کے چلے گئے. محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا، کہا یہ توڑ دو سونا یا ہیرا. اس نے اٹھایا اوزار، ہتھوڑا اٹھایا، زور سے مارا، کئی ٹکڑے کر دی، ریزہ ریزہ ہو گیا. محمود کہنے لگے ارے نادان یہ کیا کیا، توڑ ڈالا. تو محمود نے جب کہا یہ تم نے کیا بیوقوفی کی، تو ایاز کہنے لگے غلطی ہو گئی، معاف کر دو. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا. یہ نہیں فرمایا، کہا غلطی ہو گئی معاف کر دیں. تو کہنے لگے آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ نے خود ہی کہا تھا؟ کہ بادشاہ میں غلام جو ہوا، غلام غلامیاں کرتے ہیں، دلیلیں نہیں دیتے. تو محمود کہنے لگے اچھا بتائیے توڑا کیوں؟ تو کیا خوبصورت بات کی ایاز نے. اس نے کہا میں نے زندگی میں ارادہ کیا ہے جو قیمتی چیز بھی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، بس تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. وہ بھائی ٹوٹ جائے نا، جو قیمتی چیز ٹوٹتی ہے، بس رب رسول کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. شریعت اسلامیہ کی حدود کبھی بھی پاز اللہ پامال نہیں ہونی چاہیے. کس طرح کے دعوے ہیں غلامی کے، کس طرح کے دعوے ہیں محبت کے، کس طرح کے لہجے ہیں نبی پاک کے نام کے نعرے لگانے کے، کہ عمر بیت گئی، سنت اور شریعت پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، وقت گزر گیا، سچ بولنے کا داعیہ پیدا نہیں ہوا. نبی پاک کا تو سب سے پہلا تعارف ہی صادق اور امین کہ مقدس القابات سے ہوا، اور جس آدمی کو ساری زندگی دیانتداری نصیب نہیں ہوئی وہ کیسے غلامی کا دعویٰ کرتا. خدا کے بندو اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے جذبات کو، خیالات کو، اپنی سوچوں کو تابع کریں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے. ہماری خواہش بھی وہی ہونی چاہیے جو رسول پاک کا دین ہے. ہماری امنگیں، ہماری آرزویں بھی وہی ہونی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی